جملہ کہنے کی جسارت کروں گا، اور چاہتا ہوں کہ پہلے یہ جملہ آپ کی خدمت میں ہدیہ کر دوں کہ 1442 ہجری کے محرم میں یہ جو چاند دیکھا گیا، 1442 ہجری کے محرم کا جو چاند دیکھا گیا، اس سے پہلے پاکستان میں دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، مالکی، شافعی، شیعہ بہت سارے فرقے رہتے تھے، لیکن 1442 کے بعد یہ تقسیم ختم ہو گئی۔ اب پاکستان میں نہ کوئی سنی ہے نہ کوئی شیعہ ہے، اب پاکستان میں دو ہی فرقے ہیں، یا حسینی ہے یا یزیدی ہے۔ اب پاکستان میں دو ہی فرقے ہیں، یا حسینی ہیں یا یزیدی ہیں۔ میں نے آج سے چند سال قبل ایک جگہ کے اوپر کہا تھا، جب یہ سوال پیدا ہوا کہ شیعہ نظر نیاز کرتے ہیں یہ بدعت ہے، شیعہ ماتم کرتے ہیں یہ بدعت ہے، شیعہ مجلسیں کرتے ہیں یہ بدعت ہے، شیعہ ماتم کرتے ہیں یہ بدعت ہے، شیعہ شبیہ ذوالجناح نکالتے ہیں یہ بدعت ہے، شیعہ علم سجاتے ہیں یہ بدعت ہے، یہ سارے کام بدعت ہیں۔ تو میں نے کہا مولوی صاحب میرے ساتھ رسول خدا کے پاس چلو، نہ شیعہ کی بات کر رہے ہیں نہ سنی کی بات کرتے ہیں، میرے ساتھ رسول خدا کے پاس چلیں۔ کہا کیسے چلیں؟ میں نے کہا ذرا تاریخ کا سفر طے کریں، 1515ویں ہجری سے 14ویں ہجری میں آئیے، 14ویں ہجری سے 13ویں ہجری میں آئیے، ذرا تاریخ کا یہ سفر الٹے پاؤں طے کریں۔ جب آپ سن 60 ہجری میں پہنچیں گے تو کوئی فرقہ باقی نہیں رہے گا، نہ دیوبندی باقی رہیں گے نہ بریلوی باقی رہیں گے، اس لیے کہ جیسے جیسے پیچھے جائیں گے 100 سال کے بعد دیوبندی ختم، 150 سال کے بعد اہل حدیث ختم۔ بولے میرے ساتھ، دیکھیے میں تفرقے کی بات نہیں کیا کرتا، اختلاف کی باتیں نہیں کیا کرتا، لیکن جیسے جیسے آپ پیچھے کی طرف جائیں گے تو پھر سن 60 ہجری میں دو ہی فرقے ملیں گے۔ ایک فرقہ وہ ہے جس کا رہبر اور امام حسین ہے، ایک فرقہ وہ ہے جس کا رہبر یزید ہے۔ اب مولوی صاحب جب سن 60 ہجری میں ہم دونوں پہنچیں گے، اب آپ مجھے بتائیں اب اس سے آگے جانا ہے رسول کے پاس